دوستو یہ فقیر کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مقرر نہیں ہے، میں ایک گنہگار بندہ اپنے مرشد کریم کے دروازے کا ادنا غلام، یوں کہ ہم حضرت قبلہ کو اپنا والد نہیں مانتے، اپنا مرشد مانتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو بھی ان کی اولاد نے کسی نے نانا کہا، کسی نے بابا کہا، کسی نے دادا کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اوپر سے ایک ہی وعید اور زجر آئی کہ خبردار میرے محبوب کو کوئی بابا دادا نانا نہیں کہے۔ میرا محبوب صرف میرا محبوب ہے، محمد الرسول اللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ میرا حبیب جو ہے وہ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا دادا نہیں ہے، کسی کا نانا نہیں ہے، وہ ہے تو صرف میرا رسول اور میرا محبوب ہے۔ اس میں یہ کوئی بھی حجت نہیں رکھے کہ یہ میرا پاپا ہے، میرا دادا ہے، میرا نانا ہے۔ تو دوستو مرشد کریم کی بھی وہی سنت ہوتی ہے، جب تک انسان مرشد کامل کو مرشد کامل نہیں سمجھے گا تب تک ایک فیض کی بوند بھی اس کو نصیب نہیں۔ اس لیے ہمارے ایمان میں اعتقاد میں مرشد صرف مرشد ہے۔ یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ آج یہ فقیر عاشقان رسول کے سامنے، میں اپنے مرشد کی جماعت کے سامنے، اتنے بڑے اجتماع کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے سامنے دو الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ اس فقیر کا مثال تقریر کرنے کا وہی ہے، آپ کے پڑوس میں حضرت روزے دھنی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے مرشدوں میں سے ہیں، آپ نے نام بھی سنا ہے، دربار بھی دیکھا ہے۔ ان کے ساتھ مولوی چار بڑے بڑے کتاب لے کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ محمد راشد تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، حضور کو نور کہتا ہے، حضور کی بشریت کا قائل نہیں ہوتا اور تو حضور کو نور کہتا ہے، اور لوگوں کو یہ تم نے دکان کھول کے رکھی ہے۔ آج ہم یہ بڑے بڑے کتاب لے کے آئے ہیں، حدیث بھی لے آئے ہیں، تفسیر بھی لے آئے ہیں، یا تو ہمیں قائل کرو نہیں تو ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، اس میں ہم آپ کو قائل کریں گے، پھر آپ کو یہ روش چھوڑ کے جو حق کا راستہ ہوئی اس میں ہمارے ساتھ چلیں۔ تو آپ نے ان کی طرف دیکھ کے شکلوں کو پھر ہنس دی، ہنس کے فرمایا کہ مولویو میں تو مولوی نہیں ہوں، آپ سے میں بحث کیا کروں گا، میں یہ مولوی بیٹھا ہے میرے سامنے، میں اس کو بولتا ہوں آپ اس کے ساتھ بس مباحثہ کریں، اگر اس کو آپ قائل کر گئے تو میں بالکل جو آپ کہیں گے وہ کروں۔ وہ جو بیٹھا تھا فقیر علم کے عین سے واقف نہیں تھا، الف بے سے واقف نہیں تھا، وہ حیران ہو گیا کہ میں ان بڑے مولویوں سے، وہ بھی کٹے ہیں، ان سے کیسے میں بات کروں گا۔ تو آپ نے اس کو دیکھ کے فرمایا تو فکر نہیں کر، مولوی نے کہا بالکل ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ آپ نے اس فقیر کو سامنے بٹھا کے پیٹھ پر پیچھے سے اپنا ہاتھ مبارک سے رکھ دیا، پیچھے سے ہاتھ رکھ دیا۔ مولویوں کہا جو پوچھ رہا ہے پوچھو اس سے۔ خدا کی قسم ہے مولویوں نے پورے کتاب کو گھال ڈالے، قرآن پاک کی وہ دلیلیں دی، حدیث پاک کی وہ دلیلیں دی، لیکن ایک ایک سوال کا مفصل جواب اس شخص نے ایسا دیا کہ مولویوں کو دانت کو تلے انگلیاں آ گئی، حیران ہو گئے کہ یہ کون سا علم ہے۔ پھر جب مولوی تھک گئے، بس مباحثہ ختم ہو گیا، مولویوں نے کہا بالکل آپ حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں، ہم بھولے ہوئے تھے۔ ابھی روزے دھنی اس خدا کے نام پر دست مبارک اپنا آگے کریں کہ ہم اس پر بیعت کریں۔ چاروں مولوی جب دست حق پرست پر بیعت ہو گئے، قدم چومے، پھر حضرت سے پوچھا کہ یا حضرت
ان عالم بے بدل کا نام تو بتائیں اور اس کی ایڈریس تو دیں کہاں کا ہے, کہاں سے یہ فیض ہے. بابا آپ کے سامنے بیٹھائے, آپ پوچھ سکتے ہیں, اس کا نام پوچھو پہلے. تو آپ نے مولوی ایک نے کہا کہ حضرت علامہ صاحب آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو آپ نے ہاتھ ہٹا لیا اس وقت پیچھے. تو وہ فقیر کہتا ہے کہ میرا نام ہے یوسف. یوسف میں پورا کہنا نہیں آیا, فرمایا میرا نام ہے یوسف. بولی کہتا یہ کیا نام کیسا ہے؟ اصل صحیح نام تو یوسف. بولا بابا اصل وصل کو میں نہیں جانتا, میرا نام یوسف ہے, یہ سب اس ہاتھ کی برکت تھی. میرا حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی کے گھر میں چور آیا تھا, بہت معروف قصہ ہے. جب وہ شخص خوش نصیب جبہ مبارک چوری کرنے کے لیے آیا تھا, کیونکہ ان کا جبہ مبارک بہت قیمتی تھا. پورا گھر ڈھونڈ مارا تو کچھ نہیں ملا. دیکھا کہ جبہ کہاں ہے, الماری کھولی تو اس میں ٹنگا ہوا تھا. تو جا کے اس نے جبے میں ہاتھ ڈالے, اٹھایا. واپسی کا رستہ جب آیا تو دیکھا کہ سبحان اللہ یہ تو قلعہ پتہ نہیں آسمان سے باتیں کرتا ہے, نہ کھڑکی نہ دروازہ. آپ نفل پڑھ رہے تھے. جب نفل ختم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اتنے میں ایک ولی کامل اٹھتا ہوا حویلی پاک میں اجازت لے کے حاضر ہوا. فرمایا ایک فلاں ولایت کا انتقال ہو گیا ولی کامل کا, اس کی جگہ کوئی اور مقرر فرمائیں. دوستو یہ دنیا والوں کے سمجھنے کی باتیں ہیں, لیکن جن کو ایمان ہو, قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو حضور فرمائے اس پہ آمنا صدق نہ کرو, چاہے تمہارا عقل مانے یا نہ مانے. یہ عام لوگوں کے فہم کی باتیں نہیں ہیں. اللہ والے جیسے اس پاکستان گورنمنٹ کے افسران مقرر ہیں پورے اس مملکت کے اندر, ایسے خداوند کریم کی مملکت کے اندر بھی اس کے افسران مقرر کیے جاتے ہیں جن کے صدقے حضور فرماتے بہم ترزقون بہم تمترون. ان کے صدقے میں آپ لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے, ان کے صدقے میں آپ لوگوں کے اوپر رحمت کی برسات ہوتی ہے. تو عرض کی کہ حضور فلاں ولایت کا افسر جو تھا ولی کامل وہ فوت ہو گیا ہے, وہاں کسی کو مقرر فرمائے. تو آپ نے فرمایا ابھی تو اور کوئی نہیں, عبد القادر کے دروازے پہ ایک چور مسکین آیا ہے, اور عبد القادر کے جبے میں اس جبے کو اس نے آ کے پکڑا ہے, اس کو وضو کر کے لے آؤ, وضو کرا کے لے آؤ. اس کو وضو کرایا, جا کے اس کو جیسے پکڑا, وہ تو کانپ رہا تھا بیچارہ, لیکن فرمایا کہ تیرے نصیب کھل گئے. آیا چوری کے لیے تھا لیکن اب ولی ہو کے نکل رہا ہے. ادھر آؤ. جب خدمت اقدس میں آیا ایک نظر سے, ایک نظر آنا کے بنظر خیش کیمیا کنن ہے ان کی نگاہ کرم کا کیا کہنا, جس کے اوپر ایک نگاہ آنا کے بنظر خیش کیمیا کنند سگرا ولی کنند مگسرا ہوا. کتے پہ نگاہ پڑ جائے تو ولی ہو جائے. مثال قرآن پاک میں موجود ہے, 1400 برس پہلے سرکار سے اصحاب کہف کا کتا اولیاء کرام کے پیچھے لگا تھا. ان لوگ کو چھوڑ دو جو کہتے ہیں کہ وہ کیا شے ہے جو نہیں ملتی خدا سے, جو جا کر مانگتے ہو اولیاء سے. ان لوگ کو چھوڑ دو, ان کے پاس تو یہ شرک ہے. تو کسی عاشق نے جواب دیا کہ بابا ہاں مجھے پتا ہے, وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے, جو جا کر مانگتے ہو اولیاء سے.
ہو وہ در پہ نہیں جائے گا. یہ ہمارا تجربہ ہے. کوئی مانے نہ مانے لیکن ہاتھ کنگن کو آرسی کی ضرورت نہیں ہوتی نا. یہ تو ہمارے سامنے شواہد ہے, آنکھوں دیکھے تجربے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس کو لے آؤ, بٹھا کے ایک نظر فرمائی, واصل باللہ کر دیا. صبح ہوئی, داڑھی مڈی ہوئی ہے, اس کو ہاتھ میں ہاتھ لے کے ساتھ لے گئے مسجد, بغداد شریف کی مسجد, جمعے کا دن تھا. آپ نے اس کو فرمایا کہ منبر پہ کھڑے ہو کے بسم اللہ کی تشریح کرو. چور جس کو پوری بسم اللہ پڑھنے بھی نہیں آتی تھی, تاریخ گواہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شخص نے بسم اللہ, صرف بسم اللہ کے لفظ کی وہ تشریح اور تقریر کی کہ بغداد شریف کے فصیح, عالم, بلیغ جتنی بھی مخلوق تھی ایسے منہ پھٹ گئے ان کے, دیکھنے لگے کہ یہ بول کیا رہا. تو دوستو اس فقیر کے ساتھ بھی وہی مہربان ہے. میں گھومنے پھرنے والا فقیر, لیکن میرے مرشد کی ایک نگاہ نے اتنا کچھ دے دیا ہے کہ میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے دو الفاظ عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک میرے قبول کرے, اپنے واسطے فرمائے, میرا کہنا قبول ہو اور آپ لوگوں کا سننا قبول ہو.